بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بانس کے جنگلی شکوفوں کے سفید حصوں کو پیس کر اس کا رس نکال لیں۔ یہ رس روزانہ آنکھوں میں ایک قطرہ ڈالنے سے موتیا بننے کے ابتدائی مراحل، آنکھوں کی خشکی اور نظر کی کمزوری میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ہوتا ہے۔ یہ بینائی کو بحال کرنے کا ایک قدیم طریقہ بھی ہے۔ جنگلی سنبل کے پھولوں کی پتیوں کو خشک کر کے ان کا سفوف تیار کریں اور اس سفوف کو گھی میں ملا کر سر پر مالش کریں۔ یہ دماغی کمزوری، یادداشت کی خرابی اور یکسوئی کی کمی کو دور کر دیتا ہے، اور یہ ذہنی صحت کے لیے بہترین مقوا ہے۔ ناظرین، کچے پپیتے کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ بنائیں۔ یہ جوشاندہ پینے سے معدے کے پرانے زخم، تیزابیت اور آنتوں کی سوزش میں فائدہ ہوتا ہے، اور یہ نظام ہاضمہ کی مکمل مرمت بھی کر دیتا ہے۔ جنگلی عربی کے بیجوں کو بھون کر ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف شہد میں ملا کر کھانے سے خواتین میں بانجھ پن، ہارمونز کی بے ترتیبی اور ماہواری کے مسائل میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تولیدی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ آملے کی گوند کو رات بھر پانی میں بھگو کر اس کا جل نکال لیں۔ یہ جل روزانہ چہرے پر لگانے سے عمر کے نشانات اور جلد کی ڈھلکن کی شکایت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ نسخہ جلد کو جوان رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیم کی چھال کو سرسوں کے تیل میں پکا کر تیل تیار کریں۔ اس تیل سے جوڑوں پر مالش کریں۔ یہ گٹھیا جوڑوں کا درد اور ہڈیوں کی سوزش میں راتوں رات آرام دیتا ہے، اور یہ نسخہ نثر در نثر منتقل ہوا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی ڈنڈیوں کو خشک کر کے ان کا سفوف تیار کریں۔ یہ سفوف دہی میں ملا کر کھانے سے دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی، ہائی بلڈ پریشر اور ذہنی بے چینی میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ دل و دماغ کو سکون بھی دیتا ہے۔ کیلے کے درخت کی نرم چھال کو پیس کر اس کا پیسٹ تیار کریں۔ اسے زخموں، پھوڑوں اور جلنے پر لگانے سے فوری آرام ہوتا ہے۔ یہ انفیکشن کو بھی روکتا ہے اور جلد کی مرمت بھی کرتا ہے۔ ناظرین، جنگلی دھنیے کی جڑوں کو پیس کر اس کا رس نکالیں۔ یہ رس پینے سے پیٹ کے درد، مروڑ اور آنتوں کے کیڑوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نظام انہضام کو طاقت بھی دیتا ہے۔ کچے کریلے کی بیل کے نئے پتوں کو چبانے سے منہ کے چھالے، مسوڑوں کی سوزش اور گلے کی خراش میں فوری سکون ملتا ہے، اور یہ قدرتی جراثیم کش دوا بھی ہے۔ سیب کو روزانہ چھلکوں سمیت کھانا آنتوں کی صفائی، دل کی مضبوطی اور شوگر کے توازن میں مدد دیتا ہے۔ خاص طور پر صبح خالی پیٹ اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ روز ایک کیلا کھانے سے پٹھوں کی کمزوری، ٹانگوں کے درد اور بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے۔ انگور خون کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ خاص طور پر سیاہ انگور جگر کی صحت کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، انار کا رس دل کی نالیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔
آم کو دودھ کے بغیر کھانا ہاضمے کے لیے بہتر ہے۔ یہ جسمانی کمزوری اور وزن کی کمی میں فائدہ دیتا ہے۔ پپیتا کھانے سے معدے کی تیزابیت کم ہوتی ہے اور قبض جیسی شکایت میں بھی آرام ملتا ہے۔ امرود وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ روز ایک امرود کھا لینے سے قوت مدافعت مضبوط ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ناشپاتی جسم کو ٹھنڈک دیتی ہے اور یہ معدے کی گرمی کو بھی دور کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تربوز گرمیوں میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور گردوں کو صاف رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خربوزہ اعصاب کو سکون دیتا ہے اور نیند کے معیار کو بھی بہتر بنا دیتا ہے۔ سنترا اور مالٹا دل کے مریضوں کے لیے مفید سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیمو نیم گرم پانی میں استعمال کرنے سے وزن کم کرنے کے عمل میں بہت زیادہ تیزی آتی ہے۔ انجیر کو رات میں بھگو کر صبح کھانے سے پرانی قبض میں نمایاں فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کشمش خون کو صاف کرتی ہے اور کمزوری میں طاقت بحال کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ کھجور نہار منہ کھانے سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے، دماغی تھکن کم ہوتی ہے۔ اسٹرابیری جلد کو تر و تازہ رکھتی ہے اور کیل مہاسوں میں کمی لانے میں بھی مدد دیتی ہے۔ سیب اور چقندر کا رس ملا کر پینے سے خون کی کمی اور کم بلڈ پریشر میں فائدہ ہوتا ہے۔ گاجر بینائی کو مضبوط بناتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت نظر کی کمزوری میں بہت مفید ہے۔ چقندر دل کے لیے مفید ہے اور یہ خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ مولی جگر کی صفائی میں مدد دیتی ہے اور یہ بھوک کو بھی بہتر بناتی ہے۔ کھیرا جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور جلد کی خشکی کو بھی کم کر دیتا ہے۔ ٹماٹر کا استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پالک آئرن سے بھرپور سبزی ہے، کمزوری اور چکر آنے کی شکایت میں فائدہ مند ہے۔ بھنڈی شوگر کے مریضوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ شوگر لیول متوازن رکھتی ہے۔ بروکلی کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے اور یہ قوت مدافعت کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے۔ ناظرین، بند گوبھی آنتوں کے نظام کو درست رکھتی ہے اور معدے کے زخموں میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ پھول گوبھی کا مناسب استعمال جسم میں سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ لہسن دل کی نالیوں کو صاف رکھتا ہے اور بلڈ پریشر کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ پیاز قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور نزلہ زکام سے بچاؤ میں بھی مدد دیتا ہے۔ ادرک کا قہوہ سردی، کھانسی اور گلے کے درد میں انتہائی مفید سمجھا جاتا ہے۔ ہلدی دودھ کے ساتھ پی لینے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں آرام ملتا ہے۔ دھنیا ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور معدے کی بدبو کو بھی دور کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کو سکون دیتا ہے اور متلی کی کیفیت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ سبز مرچ میٹابولزم تیز کرتی ہے اور چربی کو پگھلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کریلا شوگر کنٹرول کرنے میں مددگار ہے
اور یہ جگر کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ شلجم سردیوں میں جسم کو حرارت دیتا ہے اور کھانسی میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل دل کے لیے بہترین ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی مفید سمجھا جاتا ہے۔ ناریل پانی جسم میں نمکیات کا توازن برقرار رکھتا ہے، کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ السی کے بیج کولیسٹرول کم کرنے اور قبض دور کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تل کے بیج ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں اور جوڑوں کی کمزوری میں فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، اخروٹ دماغی صحت کے لیے مفید ہے اور یہ یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ بادام بھگو کر کھانے سے نظر، دماغ اور جلد تینوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ مونگ پھلی دل کی صحت کے لیے مفید اور توانائی کا اچھا ذریعہ ہوتی ہے۔ دالیں سبزیوں کے ساتھ ملا کر کھانے سے پروٹین اور فائبر دونوں ملتے ہیں۔ چاول ٹھنڈے مزاج کے حامل افراد کے لیے بہتر ہوتے ہیں، خاص طور پر سبزیوں کے ساتھ۔ روٹی کے ساتھ سلاد کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور وزن قابو میں رہتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا چلنا معدے پر بنا بوجھ کم کر دیتا ہے اور یہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ زیادہ نمک کے بجائے لیموں اور سبزیوں کا ذائقہ استعمال کرنا دل کے لیے بہتر ہے۔ پانی آہستہ آہستہ پینے سے گردوں پر دباؤ کم پڑتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا صحت کے ساتھ ساتھ اچھی عادت بھی ہے۔ کھانا آہستہ اور سکون سے چبانا معدے کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ رات کو بہت زیادہ کھانا موٹاپے اور بدہضمی کا سبب بن جاتا ہے۔ وقت پر سونا اور جاگنا ہارمون کے توازن کو درست رکھتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کچھ وقت گزارنا وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مسکرانا دل کی صحت کے لیے مفید اور ہمیشہ اچھے اخلاق کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ غصہ کم کرنے کے لیے گہری سانسیں لینا ذہنی سکون دیتا ہے۔ بڑوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سادہ کھانا اور کم کھانے کا معمول صحت اور اعتدال کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر کا راتوں کو گلیوں میں گشت کرنا اور لوگوں کے حالات معلوم کرنا ذمہ داری اور اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ حضرت علی کا علم کے ساتھ حلم اور صبر اختیار کرنا ذہنی مضبوطی کی علامت ہے۔ حضرت فاطمہ کی سادگی اور محنت ہمیں بتاتی ہے کہ کم وسائل میں بھی صحت مند زندگی ممکن ہے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا کہ پھلوں اور سبزیوں کا مسلسل استعمال، مناسب نیند، اچھے اخلاق اور اعتدال پسند زندگی ہی لمبی اور صحت مند عمر کا راز ہے، اور یہی عادت ہے جو انسان کو جسمانی، ذہنی اور معاشرتی طور پر مضبوط بنا دیتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔